پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی، جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ ناصر عباس، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر شامل تھے۔ یہ ملاقات تقریباً 2.5 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں حکومت سے جاری مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ عمران خان نے مذاکراتی ٹیم کو آئندہ کے لائحہ عمل پر ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ 31 جنوری 2025 تک مذاکراتی عمل مکمل ہو جانے چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صاحبزادہ حامد رضا نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں اپنے ساتھ کیے گئے تمام مظالم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، تاہم تمام اسیر کارکنان کی رہائی اور 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات پی ٹی آئی کے بنیادی مطالبات میں شامل ہیں۔ پارٹی نے سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا تاکہ 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اور دیگر شواہد کا تجزیہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ 26 نومبر کے واقعے میں 13 کارکنان کی شہادت کی تحقیقات بھی اسی کمیشن کے ذریعے کرائی جائیں۔ عمران خان نے واضح کہا کہ وہ کسی ڈیل کو قبول نہیں کریں گے اور جیل میں رہنا منظور کریں گے، لیکن اپنی پارٹی کے لیے ہاؤس اریسٹ یا کسی اور قسم کی سیاسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک اور ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم جاری کرنے کا اعلان کیا، لیکن مذاکرات کے مثبت نتائج کی صورت میں اس مہم کو روکنے کا عندیہ بھی دیا۔ افغانستان کے معاملے پر عمران خان نے بمباری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تمام تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو کسی اور کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ عمران خان نے 2025 کو حقیقی آزادی کا سال قرار دیا اور 2024 کو پاکستان کے لیے ایک مشکل سال کہا۔ مذاکراتی ٹیم نے اعلان کیا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اگلی ملاقات 2 جنوری کو ہوگی، جہاں پی ٹی آئی اپنی تمام تجاویز اور مطالبات حکومت کے سامنے رکھے گی۔ واضح رہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان حالیہ ملاقات میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا تھا اور وزیر اعظم نے بھی ملک کے وسیع تر مفاد میں ان مذاکرات کو مثبت پیش رفت قرار دیا تھا۔